اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں کہ جس میں ہم راہ نجات کے سلسلے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور مسلسل پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ہمارا سماج معاشرہ یعنی ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رچی اور بسی ہوئی ہے کہ کچھ کرنے میں عبادت ہے اور ثواب ہے، جبکہ شریعت نے بہت سے ایسے احکامات بتائے ہیں کہ کیا نہ کیا جائے کہ جس کی بنا پہ خدا بہت جلدی ہم سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور ہم بہت سے گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی گناہ چھوڑ دینے کی بنا پہ اللہ جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو آئیے اس گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر کسی انسان کا حق نہ ادا کیا جائے تو یہ بات پہنچ کر کے محشر تک گئی تھی، یعنی قیامت تک گئی تھی۔ تو اس سلسلے کو اور آگے بڑھایا جائے۔ ملاقات کرواتے ہیں خطیب احسن حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ، جو ایک احسن انداز میں یہ سخت گفتگو کو بھی خوبصورت انداز میں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آغا، اب آغاز کیجئے وہاں سے جہاں چھوٹ گئی بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ بات ہماری یہاں پر آ کے رکی تھی کہ جہاں وجود کا مقصد ہمارے اللہ نے عبادت قرار دیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یا حیات کا مقصد ہی یہ بیان کیا گیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو جانچیں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ جی، تو اس سلسلے میں بات یہ آئی، آپ نے پروگرام کا نام بھی بڑا اچھا رکھا ہے، راہ نجات۔ جی، تو نجات جو ہے وہ صرف نماز روزہ کرنے سے نہیں ہے، اگرچہ نماز سارے اعمال کی بنیاد اور جڑ ہے، ان قبلت قبل ما سواہا، بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے۔ جی جی، لیکن اس کے باوجود صرف نماز روزہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں جس کا ہم کو لحاظ کرنا پڑے گا اگر نجات چاہتے ہیں تو۔ جی جی، من جملہ ان چیزوں میں بات یہاں تک آئی تھی کہ کسی کا حق ہمارے ذمے نہ ہو۔ صحیح۔ اور کچھ روایتیں ہم نے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کے لیے نقل کیا تھا، آج اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک حدیث بڑے غضب کی ہے، ہمارے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ یہاں فرماتے ہیں کہ قال النبی، یہ بحار الانوار میں ہے یہ روایت، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لاصحابہ، حضرت نے اپنے اصحاب سے پوچھا من المفلس، مفلس کون ہے؟ جی، مفلس یعنی فقیر کون ہے؟ جی، رسول اللہ نے پوچھا کس سے؟ صحابہ سے، اتدرون من المفلس، پتہ ہے کچھ فقیر کس کو کہتے ہیں، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ قالو، تو صحابہ، اچھا ہم بھی یہی جواب دیتے ہیں نا جی، کہ بھائی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، کچھ کھانے پینے، یہی تو جواب ہوگا، آج تک یہ ذہنیت یہی ذہن میں ہے۔ جی، صحابہ کرام نے بھی یہی جواب دیا کہ المفلس فینا، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے کہ من لا درہم ولا مال ولا متاع، ہمارے نزدیک تو صاحب مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، پونجی نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، جی، کیش نہیں ہے۔ نہیں، پیغمبر نے فرمایا ان المفلس من امتی، اب پیغمبر بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے صحابہ نے کہا ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ کوئی فقیری تھوڑی ہے، یہ وقتی ہے، جی، آج ہے کل انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، صحیح، یا آج نہیں ہے، کوئی حادثات ہو گئے، کل آ جائے گی۔ جی، اب کس کو پتا تھا
کہ کورونا آ جائے گا سب ٹھپ پڑ جائے گا. ہاں تو کل تک جو بیچارے دوسروں کی مدد کرتے تھے وہ خود ہی اب آج ان کو پرابلم ہوئی. جی تو یہ کوئی یہ تو آنے جانے والی چیز ہے, یہ کوئی میٹر نہیں کرتا. اب رسول اللہ نے فرمایا کہ ایکچول میں مفلسی کیا ہے کہ پھر کوئی چارہ نہیں ہے, جہاں فقیر ہو گیا. وہ کیا فرمایا, ان المفلس من امتی من اتا یوم القیامہ, کہ ہماری امت میں واقعاً مفلس اور فقیر وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے بصلاۃ, اس کے اکاؤنٹ میں نماز ہے, وصیام روزہ ہے, وزکوٰۃ زکوٰۃ بھی ہے, حج, بلکہ میں یہ کہوں کہ صاحب پورے ٹرک بھر کر کے اس کے پاس اعمال ہیں. جی بہت سے اعمال زبردست بھرا پورا, یہاں سے گٹھری اعمال کی لات کے لے کے گیا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, غریب کی مدد, سب کچھ ہے. جی لیکن یہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے, میں حدیث کو روک کے بات کرتا ہوں تاکہ یہ کہ صاحب, قرآن کہتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرہ برابر نیکی کرو گے دیکھو گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ذرہ برابر برائی کرو گے دیکھو گے, وہ بھی بھگتو گے, وہ بھی دیکھو گے. تو آنا پائی کا حساب دینا ہے. بلکہ میں اس حدیث کو روک کے ایک حدیث اور عرض کر دوں کہ کچھ اعمال ہمارے ایسے ہیں, اس پر تو رسالۃ الحقوق میں بڑی تفصیل کے ساتھ, زبان کے جہاں حقوق آئے تھے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے. ایک روایت یہاں میں نقل کرتا چلوں کہ کل کو قیامت میں جب ہمارے اعمال, نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنا نامہ اعمال پلٹیں گے نا, نامہ اعمال, ارے تو نیکیاں کہاں گئیں؟ اچھا, تو آدمی کہے گا پالنے والے کہ لیس ھذا کتابی, یہ میری ڈائری نہیں ہے, میرا نامہ عمل نہیں ہے. فإنی لا ارى فیہ حسناتی, اس میں اپنی نیکیاں تو نہیں پا رہا ہوں. آواز قدرت آئے گی, ان ربک لا یضل ولا ینسا, تمہارا اللہ بھولتا نہیں ہے, فراموش نہیں کرتا. تو یہ اعمال کہاں گئے؟ وہاں صرف اتنا کہا گیا ذہب عملک باغتیاب الناس, تیرا عمل لوگوں کی غیبت کی وجہ سے ٹرانسفر کر دیا گیا, ہے نا. جی یہ ایک کلی حدیث تھی. یہاں اس کی وضاحت پیغمبر کے اس حدیث سے ہو جاتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ان المفلس من امتی من اتا یوم القیامہ, ایکچول میں مفلس ہماری امت میں وہ ہے جو قیامت کے دن آئے بصلاۃ, نماز بھی ہے اس کے کھاتے میں, وصوم صیام, روزہ بھی ہے, وزکوٰۃ وحج, زکوٰۃ بھی ہے, حج بھی ہے. اچھا اس زمانے میں کربلا نہیں ہوئی تھی, اس طرح مجلسیں تو نہیں ہوتی تھیں. جی آج کے زمانے میں یہ بھی بڑھا لیجئے, مولانا صاحب کی مثال لے کر کے, آپ کے اکاؤنٹ میں 5000 مجلسیں بھی ہیں, زیارت بھی ہے, اور بھی بہت سے امور, یعنی پورا صاحب لاری بھری ہوئی ہے نامہ عمل سے. مگر ویاتی, آپ پہنچے صاحب پورے اپنے جو ہے وہ انتظام کے ساتھ, اور وہاں پہنچنے کے بعد تب تک ایک آدمی آ گیا, جی خدا اس نے مجھ کو گالی دی تھی, یاتی قد شتم ھذا, ایک ایسا آدمی آتا جس کو گالی دی ہے آپ نے, برا بھلا کہا, تو اب وہاں تو آپ کو جو ہے وہ اس کا جواب دینا پڑے گا نا. اچھا کیا ہوگا؟ دیکھیے ڈیجیٹل ٹرانسفر, اس کا صحیح جو ہے وہ وہیں سمجھ میں آئے گا کہ کتنی تیز ٹرانسفر ہوتا ہے. ایک انگلی سے نماز گئی, کہاں گئی؟ جس کو گالی دی تھی آپ نے مثلاً, تب تک صاحب دوسرا آ گیا, وَأَكَلَ مَالَ هَذَا, اس کا مال ہڑپا تھا, وہ بھی آ گیا. معلوم ہوا صاحب وہ آیا, وہ روزہ لے گیا. وَزَرَبَ هَذَا, تب تک تیسرا آ گیا کہ انہوں نے صاحب فلاں جگہ میٹنگ تھی, مجھ کو ایک تماچا مارا تھا بلا وجہ غلط فہمی کی وجہ سے, وہ مثلاً کوئی اور عمل لے گیا. سمجھ گئے آپ؟
فیوتا ہاذا من حسنات وہذا من حسنات. پیغمبر فرماتے ہیں پبلک کلیم کرتی جائے گی نیکیاں اس اور ٹرانسفر. نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی جائیں گی آپ کے یہاں سے لے کر کے. جی. جو بھی کلیم کرے گا وہ ڈیجیٹل ٹرانسفر. اب نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں نیکی بچے ہی نہ, اوہو, اور ابھی دعوے دار موجود ہیں. اب یہ کیا بھی دے؟ تو ہو سکتا ہے نا ہاں کہ بھائی جو 100 آدمی آ گئے, جی 85 آدمیوں میں بٹ کے آپ کا نام عمل ختم ہو گیا. اب کیا کیجئے گا, 4 آدمی بچے ہیں, 10 آدمی بچے ہیں, 50 آدمی بچے ہیں, اب کھڑے ہیں قطار میں لوگ. تو اب کیا ہوگا؟ اب دوسری صورت ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, تمہارا گناہ مولوی صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. اوہو, اب دیکھیے کتنی بڑی مفلسی ہے کہ ہم یہاں سے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, سمجھ گیا, خمس, غریبوں کی مدد, مجلس, ماتم سب لے کے گئے تھے, اور وہاں سب بٹ گیا. بٹ ہی نہیں گیا بلکہ الٹا جو لوگ بچے ان کا ان کی برائیاں گناہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ گیا. گناہ. جی. اب ہم کہاں جائیں گے؟ او اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ فَإِن فَنَيَتْ حَسَنَاتُ, اگر اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی, ختم ہو جائیں گی, تو سامنے والوں کا گناہ آپ کے اندر ٹرانسفر ہوگا. اب نتیجہ یہ ہے کہ اکاؤنٹ میں آپ کے نیکی بچی نہیں, جی 50 برائیاں آ گئیں. مولوی صاحب آپ کہاں جائیں گے؟ فَطُرِحَتْ فِي النَّارِ ثُمَّ يُطْرَحْ فِي النَّارِ. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو جہنم. اچھا یہ دنیا کو تو جانے دیجئے, کبھی کبھی ایک آدمی ہم کو پھنسا سکتا ہے, ایک آدمی پھنسا سکتا ہے. یہ حدیث ہم نے آپ کو سنائی نا کہ کچھ جو ہے وہ کسی کو آپ نے گالی دی ہے, کسی کا مال ہڑپا ہے, کسی کا جو ہے وہ تماچا لگایا, کسی کچھ کیا ہے. ایک آدمی ہمارے گھر میں ہے جو ہم کو برباد کر سکتا ہے. اچھا وہ کون ہے؟ جی. کہ وہ ہماری بیوی. وہ کیوں برباد کرے؟ یس. پہلے اس سے پہلے میں وہ حدیث سنا دوں آپ کو, پھر واپس کیسے وہ ہمارے سارے وہ اعمال لے سکتی ہے. شادی ہوئی جی. تو شادی میں مین چیز ہے مہر. ہاں سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے وہی اسٹیپ. لہذا میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ بہت ہائی فائی بننے کے چکر میں 2 لاکھ اور 4 لاکھ کا مہر مت بدوائیے, ورنہ یہ مصیبت بن سکتا ہے. اور روایت بھی کہتی ہے کہ سب سے بڑھیا عورت ہماری وہاں وہ ہے کہ اقلہن مہرا, جس کا مہر کم ہو. اور سیدھی سی بات ہے, مہر زیادہ رکھوا کے کیا کریں گے آپ؟ اسی لیے نا تھوڑا مضبوطی آ جائے. جی. وہ اگر واقعی نالائق نکل گیا, تو ایسے بھی کیسز ہم نے دیکھے ہیں جی کہ بھیا معاف کیجئے, ہم مہر معاف کرتے ہیں, آپ طلاق دے دیجئے, تو کیا ملا؟ صحیح. تو اس سے اچھا کہ شروع ہی سے مہر کم نہ رکھواؤ, ہاں ہاں اور اس سے محبت بھی بڑھتی ہے. بہرحال تو پہلے میں ایک حدیث سناتا ہوں, اس کے بعد دوسری والی عرض کرتا ہوں جو پھنسائے گی. عورتوں کے لیے ایک بات اور عرض کریں, عورت کی نجات اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا بات ہماری راہ نجات پہ چل رہی ہے نا, تو مرد عورت دونوں, اتنا آسان ہے کہ نہ پوچھئے. ایک حدیث عورتوں کے بارے میں عرض کرتا ہوں. روایت کہتی ہے کہ 3 عورتیں وہ ہیں کہ یکون محشرہن مع فاطمہ بنت محمد, جی, جن کا حشر جناب فاطمہ کے ساتھ ہوگا. 1 2 ان کو فشار قبر سے بچا لیا جائے گا. اچھا. 3 1000 شہید کے برابر اجر دیا جائے گا. 1000. یس. جی. معمولی چیز ہے کیا چیز یعنی؟ وہ کون عورتیں ہیں؟ جی. نمبر 1 صبرت علی غیرت زوجہا, جو اپنے شوہر کی بےتکی غیرتوں پر صبر کرے. جی. صبرت علی سوء خلق زوجہا, جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے. 3 وہبت صداقہا لزوجہا, اور اپنا مہر اپنے شوہر کو ہبہ کر دے, معاف کر دے. ٹھیک. تو عورت کا مرتبہ یہ ہے جی کہ اگر اس نے اپنا مہر اپنے شوہر کو معاف کر دیا, فشار قبر سے بچے گی, جناب فاطمہ کے ساتھ حشر ہوگا, 1000 شہید کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا. مگر اس کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا مہر اس کا حق ہے؟ بالکل ہے. چاہے تو لے سکتی ہے, اس نے کہا ہم کو چاہیے.
نہیں دنیا میں اگر معاف کر دیا تو پھر تو بات وہ تو ایک الگ میٹر ہو گیا نا, لیکن حق ہے نا جی وہ معاف نہ کرے جی اور یہ کہے کہ ہم کو چاہیے, ہاں ٹھیک, تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ نہیں واجب ہے دینا؟ ہاں بالکل ہے. ہم نہیں دے رہے ہیں, جاؤ جو کرنا ہو کر لو. وہ بیچاری کورٹ چلی گئی, کچہری چلی گئی, یہاں چلی گئی, وہاں چلی گئی. اچھا گئی بھی نہیں, دل میں رکھی ہوئی ہے, دل میں رکھے ہوئے ہیں. ہاں ایک کیس ہوا, سن لیے, بہت مزیدار ہے جی, اس لیے کہتے ہیں مہر وہر بہت صاف ستھرا رہے. میں نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کی, جی 2 بھتیجیوں کی شادی کی, 4 کی 14,000 اہل بیت کے نام پر دہشت تمام. یہ 2 لاکھ اور 5 لاکھ اور 28 لاکھ, اس سے کیا مطلب ہے؟ تو وہ مہر جانتے ہیں کیا تھا؟ مقدمہ چلا, نہیں پٹی مقدمہ چلا, اور اتفاق سے دونوں کے وکیل شیعہ تھے. ایک تو بیچارے مرحوم ہو گئے اللہ بخشے جو لڑکی کی طرف سے تھے, لڑکے والے تو بھی زندہ ہیں, پڑوسی ہیں ہمارے. اتفاق سے کیس چلا جم کے, آخر میں بھائی ٹھیک ہے آپ لوگ الگ ہو جائیے, طلاق لے لیجئے, مگر آپ کی شریعت سے تو مہر ہے نا, تو مہر دیجیے آپ. مہر کتنا تھا؟ 1,51,000 دینار سرخ. تو جو لڑکے کے وکیل تھے انہوں نے فوراً جو ہے وہ مان لی جج کی بات کہ ٹھیک ہے صاحب مہر تو فرض دینا ہے, لیکن جو ہمارے وکیل صاحب ہیں لڑکی کی طرف سے, سینئر ہیں, بزرگ ہیں, یہ ایک سکہ لا کے دکھلا دیں جی کہ کیسا ہوتا ہے, پھر ہمارا موکل کوشش کرے گا اکٹھا کر کے لا کے دے گا. ختم ہو گیا کیس نا, یہاں تو ختم ہو گیا. تو یہ ہم کو پہلے چاہیے تھا کہ ہم کیوں ایسا مہر رکھوا رہے ہیں. اب حشر کیا ہوگا کل کو معلوم ہے آپ کو؟ جی اب مر گئے. یہاں روایت کہتی ہے, بڑی زبردست ہے, یہاں روایت کہتی ہے کہ کل کو قیامت میں جب حساب و کتاب کی منزل آئے گی تو اللہ کہے گا عبدی زوجتک امتی, میرے بندے میں نے تیری شادی کروائی تھی اپنی کنیز سے, علی عہدی, اپنی شرطوں کے ساتھ, جی, فلم تفلی بالعہد, اور تم نے وہ عہد پورا نہیں کیا. اس پر انشاءاللہ دیکھیے گا, یاد دلائیے گا, آگے ایک آدھ پروگرام اس پر بھی کہیں گے اگر آپ کسی سے کوئی عہد و پیمان کرتے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے. اچھا خیر وہ ایک الگ موضوع ہے, یہ الگ موضوع. تو فلم تفلی بالعہد, آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ صاحب ٹھیک ہے ہم 14,000 روپے مہر ہے دیں گے, 5,000 مہر ہے دیں گے, 500 ہے دیں گے, 1.5 لاکھ ہے دیں گے, آپ نے نہیں دیا. جی اس وقت وہ کمزور تھی, اس کے میکے والے بھی مثلاً کمزور تھے. آج اب قیامت میں آ گئے ہیں آپ نا, اس عورت کا ولی میں ہوں, خدا کہے گا میں ہوں, لاؤ مہر نکالو. اب کیا کریں گے آپ, وہاں کون سا وکیل لے کے آئیں گے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ صاحب جو میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, مفہوم ہے روایت, عین الفاظ نہیں ہے, اسی طرح کی بات. یہاں تو یہ ہوا نا کئی لوگ آ گئے جی, ان کو گالی دیا, ان کو مارا, ان کا یہ کیا. وہاں خالی میٹر بیوی کا ہے, لائیے صاحب آپ کے پاس تو پیسہ ہے نہیں دینے کو, اب اس کا بدلہ چلے گا. کیا؟ نماز دے دو, روزہ دے دو, حج دے دو. اچھا ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ ایم ایس پی تو لاگو نہیں ہوگی وہاں نا, جی کہ نہیں صاحب ہماری نماز جو ہے وہ 5,000 سے کم پر 1 رکعت نہیں بکے گی. ایم ایس پی نہیں ہے. صحیح. تو وہ ریٹ آپ نہیں لگا سکتے اپنے اعمال کا, اپنے نماز روزے کا ریٹ وہ ڈیسائیڈ کرے گا. نماز چلی گئی, جی, مہر پورا نہیں ہوا, روزہ چلا گیا, مہر پورا نہیں ہوا, حج چلا گیا, ساری نیکیاں ہماری چلی گئیں اور اب بھی مہر پورا نہیں ہوا. جب نہیں پورا ہوگا جی, تو اللہ کہے گا کہ پھر اس عورت کے گناہ اس شوہر کے اکاؤنٹ میں ڈالو. باپ رے باپ. مثال کے طور پر مولانا صاحب گئے تھے, حج بھی ہے, کربلا بھی ہے, 5-7 ہزار مجلسیں بھی ہیں, لیکن وہاں پہنچے تو چلا گیا سب بیوی کے اکاؤنٹ میں. اور الٹا بیوی کا گناہ جب نہیں ادا ہو پائے گا تو کیا ہوگا, بیوی کا گناہ شوہر کے کھاتے میں ڈالو, مولوی صاحب کے اکاؤنٹ میں ڈالو. تو جس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں 0 ہوں جی, اور صرف برائی پائی جا رہی ہے, گناہ پایا جا, وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. تو بقیہ کو تو چھوڑیے, میں بھی کی نجات کا راستہ ہماری بیوی روک لے کل کو قیامت میں, لہذا یہی منع نہ لو. تو راہ نجات یہ ہے,
آپ کے موضوع کے کہ آپ یہی سیٹلمنٹ کر لیجئے صاحب, دنیا میں دینا ہو تو دے لیجئے, اور اس معاملے میں اکڑیے نہیں. ہاں اکڑیے مت, معاف کروانا ہو تو معاف کروا لیجئے, لیکن جو کچھ ہے سیٹلمنٹ یہی کر کے جائیے, اور بہتر یہ کہ دے دیا جائے. عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہبا کر دے تاکہ جو ہے وہ جناب فاطمہ کے ساتھ رہے. تو نجات کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے وہ یہ ہے کسی کا, بولیے, حق مار لینا. جی ہم اس کو ہلکے میں لیتے ہیں نا, ارے یار اپنی بیوی ہے کیا کرنا ہے. وہاں قیامت میں اپنا تمہارا نہیں چلے گا. کل یاد ہے وہ آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھے نا, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ, آدمی اپنے بھائی اور ماں, و ابی باپ, و صاحبتہ زوجہ و بنی, اولاد سے فرار کر رہا ہوگا صاحب. جی جی لہذا یہی ڈیسائیڈ کیجئے, یہی سیٹنگ کیجئے. پڑھنے والے توفیق دے. یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ شہادت کا زمانہ ہے جناب فاطمہ زہرا کا. آپ نشر کب کریں گے نہیں معلوم ہے, لیکن یا خدا اس بیوی کی شہادت کی تاریخیں اس کے صدقے میں ہم لوگوں کو توفیق دے واقعاً توبہ کی, اور جو اس طرح کے مسائل ہیں سماجی اس کو ہم کم از کم ٹھیک کر لیں. یاد کریں بیٹھ کر کے کہ کس سے ہم نے آج سے 10 سال پہلے 100 روپے لیے تھے, وہ بھی بھول گیا ہے, ہم بھی بھول گئے ہیں, لیکن ہم بھول گئے ہیں نا. ان ربک لا یضل ولا ینسی, وہ نہیں بھولتا, اللہ بھولتا نہیں ہے. تو یہ میٹر کل کو پھنس جائے گا. یہ ہوا ایک, یہ ایک جنرل بات ہوئی. ایک چیز جو ہے جی جو ہمارے سماج میں عام ہے, اس میں میرے خیال میں ہم لوگ سب لوگ پھنستے ہیں. وہ کیا؟ حق نہیں مارا کسی کا آپ نے جی, لیکن آپ کی ضرورت کے تحت آپ نے کسی سے کہا صاحب 500 روپے دے دیجیے, ہم 10 دن بعد دے دیں گے آپ کو. صحیح ہوتا ہے. اور پھر آپ نے نہیں دیا. اس میں کئی شقیں ہوں گی. اب میرے خیال میں وقت نکلتا جا رہا, اگلے ایپیسوڈ میں اس کو تفصیل کے ساتھ جائیں گے کہ قرض دینے کا ثواب کیا ہے, مہلت دینے کا ثواب کیا ہے, زیادہ سختی نہ کرنے کا اجر کیا ہے, سختی کریں گے تو کیا ہونا چاہیے. ہم لے کے نیت یہ رکھتے ہیں کہ ارے یار دیتا کون ہے نا. جی روایت کہتی ہے السراق ثلاثہ, چور 3 طرح کے ہیں. اچھا جی, اس میں ایک یہ ہے مستحل مہور النساء, جو بیویوں کے مہر کو حلال سمجھتا ہے, چلو یار تو اپنی بیوی نہیں دیں گے. یہ اچھا یاد آ گیا, سن لیجئے. مستحل مہور النساء, عورتوں کی مہر کو حلال سمجھنے والا, نہ دینے والا, چور مانا جائے گا شریعت کی نگاہ میں. چاہے کچھ بھی ہو, چور ہے مگر وہ. آدمی نے کسی سے قرضہ لیا ہے جی, اور نیت یہ ہے کہ نہیں دیں گے, کل کو جو ہے وہ آپ ایز اے چور آپ کا حساب و کتاب ہوگا. تو یہ حقوق جو ہے نا, اور خاص کر کے یہ جو لین دین والی چیز ہے, اس پر ہم کو بہت توجہ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں عرض کروں گا. لیکن یہ کہ ایک حدیث یہاں جلدی سناتا جاؤں, کل انشاءاللہ اس کو آپ کے یہاں قرآن اور حدیث سے, اسی سے اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے, قرآن اور حدیث سے شہید کے برابر کوئی ہے نہیں. تو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, ہے نا. جی, شہید کو مردہ نہ کہو, شہید کو مردہ نہ سمجھو. روایت کہتی ہے کہ ادھر تلوار چلی سارا گناہ معاف, جی, الا الدین. روایت کہتی ہے سوائے قرضے کے. شہید بھی ہیں آپ, حق کسی کا آپ کی گردن کے اوپر ہے نا, اس کی کوئی معافی گنجائش نہیں ہے. الا, یا تو آپ ادا کیجئے یا جس کا ہے وہ معاف کر دے. تو یہ موسٹ امپارٹنٹ میٹر ہے, قرضہ لے کے نہ دینے والا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے انشاءاللہ. تو شاید انہی وجوہات میں سے یہ وجہ رہی ہوگی جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے احسنتم ماشاءاللہ, اتنی اہمیت ہے کہ وہاں بلا کے وصیت کر رہے ہیں جی کہ میری تلوار اور زرہ بیچ کر کے میرا 700 درہم کا قرضہ ہے اس کو ادا کر دے. اور جب پوچھا اس نے کہ صاحب آپ کو لینے کی کیا ضرورت پڑ گئی, تو فرمایا کہ بھائی جو ہے وہ بڑے گھر کے لوگ ہیں اور کیا,
لوگ ہم سے آ کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس لیے ہم یہ کر ہی نہیں سکتے کہ کسی کو واپس کر دیں. تو پھر اس ملعون ابن زیاد نے کہا کہ ہمیں جب تمہارے پاس تھا نہیں تو ادھار لے کے بانٹنے کی کیا ضرورت تھی. فرمایا دیکھیے اب یہ اعتراض ہوگا اس لیے جواب اس کا یہی ہو جائے جی کہ صاحب آپ کو پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی، آپ نے کیوں قرضہ لے لیا؟ مسلم نے جواب دیا کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ میرا مولا پیچھے پیچھے آ رہا ہے، آ رہے ہیں، میرے قرضوں کو وہ ادا کریں گے. اب جب پوزیشن یہ ہے، سچویشن یہ ہے، تو میری وصیت یہ ہے کہ میری تلوار اور میری زرہ بیچ کے میرا قرضہ ادا کر دیا جائے. اس سے ہم شیعوں کو، دنیا سے ہم سے بحث نہیں ہے، کم از کم ہم لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت کی پیروی کا، اہل بیت کا یہ حال ہے. اللہ اللہ. یا ایک سیکنڈ، جی کربلا میں امام حسین کو کتنی دیر رہنا تھا؟ 8 دن. جی کتنا؟ 2 محرم کو پہنچے. اچھا جگہ کتنی چاہیے تھی افراد کو دفن کرنے کے لیے؟ یہ جتنا آپ کا ون کا آفس ہے اتنا جو ہے وہ قبر کے لیے کافی تھا. صحیح بات. لیکن مولا نے جو ہے وہ پورا علاقہ لیا ہے. جی ریزن ان کو پتا تھا کہ کل کو ہمارے زائر آئیں گے، یہ ہوگا. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زیارت کے نام پر جو ہے کسی اور کی زمین پہ قدم رکھے. ورنہ امام حسین کے لیے آسان تھا نا، بھیا 10 دن مجھ کو رہنا، 8 دن اس کا کرایہ بول دو جی، اور ہم کو اتنا پلاٹ دے دو جہاں ہماری جو ہے لاشیں دفن ہو جائیں. کر سکتے، پورا علاقہ لیا امام نے. کیوں؟ دوسرے کا حق نہیں ہونا چاہیے. جی. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین ان تمام باتوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. بہرحال وقت زیادہ ہو گیا ہے، اپنے پروگرام کو فی الحال ہم یہیں روک رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں یہیں سے گفتگو شروع ہوگی جہاں بات ختم ہو گئی ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.